السلام علیکم دوستو، میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی سچی خوفناک کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ موسم کی خوشگواریت کو دیکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ ٹھیلا گھسیٹ کر کہیں لے چلتا ہوں، اسی لیے میں ایک پارک کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ جانتا تھا کہ موسم اچھا ہے، پارک میں کافی رش ہوگا۔ ابھی چند ایک گاہک آئے تھے کہ اچانک میری نگاہ بڑا سا دوپٹہ لپیٹے ایک نقاب والی لڑکی پر پڑی۔ وہ پیڑ کے نیچے کھڑی آس پاس یوں دیکھ رہی تھی جیسے وہ کسی انجانی دنیا میں آ گئی ہو، شاید کسی گاؤں دیہات سے آئی ہوگی، کیونکہ اکثر کراچی جیسے بڑے شہر میں آ کر نئے لوگ گھبرا جایا کرتے ہیں، معمول کی بات ہے۔ مجھے ایسا لگا جیسے اس کے گھر والے شاید اس پارک کے اندر موجود ہوں، جبکہ یہ پارک کے باہر اس پیڑ کے نیچے کھڑی تھی۔ سامنے ہی میرا ٹھیلا تھا۔ خیر 2-3 بچے آ گئے تو میں ان میں مصروف ہو گیا، مگر 2-3 گھنٹوں بعد جب میری نظر اسی درخت پر پڑی تو میں حیرت سے بت بن گیا۔ وہ لڑکی جوں کی توں ابھی بھی اسی پیڑ کے نیچے کھڑی تھی اور میری طرف للچائی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس کی آنکھوں میں بھوک صاف دکھائی دی۔ میں نے اشارے سے پاس بلایا اور پلیٹ میں چھولے نکال کر دیے، جو کہ دیکھ کر وہ خوش ہوئی۔ جو ہی اس نے ہاتھ آگے بڑھائے تو میں تو گویا حیران رہ گیا۔ سفید ہاتھ اس قدر خوبصورت کہ میں نے آج سے پہلے نہ دیکھے ہوں گے۔ پھر پلیٹ لے کر دوبارہ اسی پیڑ کے نیچے کھڑی ہو گئی اور اپنا منہ دوسری طرف کر کے وہ چھولے کھانے لگی۔ پورا دن میں اسی پارک کے سامنے ٹھیلا لگا کر کھڑا رہا۔ جو ہی رات کے 9 بجے میں گھر کی طرف جا رہا تھا، مگر ابھی بھی وہ لڑکی وہیں کھڑی تھی۔ اس لڑکی نے تو مجھے عجیب واہمے میں مبتلا کر دیا تھا۔ آخر اس کے گھر والے کہاں ہیں؟ یہ اکیلی یہاں کیا کر رہی ہے؟ ایسے ہی کئی سوال میرے ذہن میں آئے۔ میں اپنی گلی میں داخل ہو گیا، مگر جو ہی گھر کا دروازہ بجانے لگا، اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی، اور جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرا نام انور ہے، ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والا معمولی سا انسان ہوں۔ پیشے سے چھولے بیچتا ہوں۔ میرے چھولے یہاں اس محلے میں بڑے مشہور ہیں۔ ابا کے انتقال کے بعد میں نے باقاعدہ ٹھیلے پر چھولے بیچنا شروع کیے، اسے اپنا کاروبار بنا لیا۔ میں خوب محنت کرتا، جانتا تھا محنت میں عظمت ہے، حلال کی روزی گھر والوں کو کھلانا چاہتا تھا۔ پہلے جب میں اسکول میں پڑھتا تھا، میٹرک کا طالب علم تھا، اچانک ابا کا انتقال ہو گیا۔ ابا بھی یہی کام کرتے تھے، مگر وہ دل کے مریض تھے، کیونکہ انہیں سگریٹ نوشی کی عادت تھی، جبکہ اماں انہیں منع بھی کرتی کہ بچوں کا ساتھ ہے، اگر خدا نخواستہ تمہیں کچھ ہو گیا تو میں اکیلی بچوں کو کیسے پالوں گی؟ مگر ابا بدقسمتی سے صرف 40 سالہ زندگی جی سکے۔ ایک دن اچانک انہیں دل کا دورہ پڑا تو بروقت ہسپتال نہ لے جانے کی وجہ سے وہ موت کے منہ میں چلے گئے۔ میں تب 15 سال کا تھا۔ میری 3 جوان بہنیں گھر میں بیٹھی تھیں۔ گو کہ 2 بہنوں کے رشتے سگی خالہ کے گھر طے ہو چکے تھے، مگر گھر میں اتنی غریبی تھی کہ جہیز تو بہت دور کی بات ہے، پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہ ہوتا۔ ہمارا کچا سا گھر تھا، جس کا پلستر بھی جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا۔ کئی بار ابا نے سوچا کہ گھر پر پلستر کروا کر رنگ و روغن کروا دوں اور اس کی تھوڑی مناسب دیکھ بھال کر دوں، مگر بدقسمتی سے ابا یہ کر نہ سکے، کیونکہ زندگی نے انہیں اتنی مہلت ہی نہ دی تھی۔ گھر کے حالات کچھ خاص اچھے نہ تھے، کوئی کمانے والا نہیں تھا، مگر شاید پڑھائی میرے نصیب میں نہ تھی۔ والدین تو پڑھانا چاہتے تھے، مگر جو ہی ابا کے انتقال کو 3 دن گزرے، آس پڑوس کے آدمی بولے، بیٹا اب تم ہی گھر کے مرد ہو، اپنے باپ کا کام سنبھالو، چھولے کا کام شروع کر دو۔ یہ مشورہ دل کو اچھا لگا، آخر کار کسی کو تو گھر کو چلانا تھا۔ جب میں نے اماں سے یہ بات کہی تو بڑی باجی بولی، ہرگز نہیں، تم ابھی چھوٹے ہو، ہم تمہیں پڑھانا چاہتے ہیں، ہم سلائی کر کے گھر چلائیں گے، تم اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ میں نے کہا، باجی میں آپ کی شادی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے سنا ہے لڑکیوں کی اگر شادی کی عمر نکل جائے تو ان کے رشتے نہیں ملتے۔ میرے منہ سے اتنی گہری بات سن کر اماں رونے لگی۔ اماں نے کہا، سچ کہتے ہیں لوگ، وقت اور حالات انسان کو سب سکھا دیتے ہیں۔ یوں میں نے ابا کا کام شروع کر دیا۔ خوش قسمتی یہ تھی کہ جس طرح ابا کے ہاتھ میں ذائقہ تھا، اسی طرح لوگوں کو میرا ذائقہ پسند آنے لگا۔ یہ کام کرتے مجھے 6 سال ہو گئے تھے۔ اب میں 22 سالہ صحت مند نوجوان تھا، اپنا کام خوب لگن سے کر رہا تھا۔ 2 بہنوں کی شادیاں کر دی تھی، گھر میں صرف ایک بہن، میں اور اماں ہی تھے۔ اتنی کوشش کے باوجود ابھی تک گھر کی مرمت میں نہیں کروا سکتا تھا، حالانکہ بڑی خواہش تھی کہ میں دوسرے لوگوں کی طرح ایک خوبصورت گھر میں رہوں۔ اماں کی خواہش تھی کہ گھر میں ٹائلیں لگی ہوں تاکہ گھر صاف ستھرا ہو جائے، مگر ان کی یہ خواہش ہی رہی۔ ابھی تو ایک اور بہن کی ذمہ داری میرے کندھوں پر تھی۔ اماں کا خیال تھا کہ اب تمہاری شادی کر دینی چاہیے،
مگر بھلا مجھ جیسے چنے بیچنے والے سے کون اپنی بیٹی کی شادی کرے گا؟ اس سلسلے میں اماں نے ماموں سے بات کی، کیونکہ ان کی جوان بیٹی زویا جو مجھے بہت اچھی لگتی تھی، اماں کو یہ بات پتہ تھی، مگر جو ہی اماں نے ماموں سے بات کی انہوں نے انکار کر دیا اور کہا تمہیں یہ بات سوچنی چاہیے تھی، آخر تمہارا بیٹا کرتا ہی کیا ہے؟ ایک چنے بیچنے والے سے میں اپنی خوبصورت بیٹی کی شادی کر کے اس کی زندگی تباہ نہیں کر سکتا۔ ماموں نے اماں کو خوب سنائی، اماں روتی ہوئی لوٹ آئیں۔ پھر اس دن میں حیران رہ گیا جب میں نے اس لڑکی کو دیکھا، یہ بڑی خوبصورت تھی، مگر نقاب چونکہ اس کے چہرے پر تھا تو صرف میں آنکھیں ہی دیکھ پایا۔ میں نے اسے چنے پلیٹ میں ڈال کر دیے، وہ بے آسرا لگتی تھی۔ پھر میں گھر آ گیا، مگر پچھلے 2-3 دن میں نے اسے اسی درخت کے نیچے کھڑے دیکھا۔ میں اکثر ایک بچے کے ہاتھ پلیٹ میں چنے ڈال کر اسے بھجوا دیا کرتا، مگر ایک دن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے 2 لوگوں کو اس کے پاس آتے دیکھا جو اسے گھسیٹ کر کہیں لے جا رہے تھے، جبکہ وہ لڑکی شور مچا رہی تھی۔ پھر ان دونوں آدمیوں نے اس لڑکی کو ایک بڑی گاڑی میں دھکیلا اور گاڑی بھگا کر لے گئے۔ سارے لوگ حیران تھے کہ آخر یہ کون ہے جو اس معصوم لڑکی کو زبردستی اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ 3 دن سے یہ یہاں کھڑی بالکل ہی بے آسرا نظر آتی تھی، مگر اچانک ان لوگوں کا آنا اور اسے لے جانا حیران کن تھا۔ آخر یہ تھی کون؟ یا پھر یہ کوئی بدماش تھے جو اسے زبردستی اپنے ساتھ لے گئے تھے؟ میں چھولے بیچنے کے لیے اکثر کبھی پارک کے سامنے والی سڑک پر کھڑا ہو جاتا تو کبھی کسی مارکیٹ کا رخ کرتا، عموماً ایسی جگہوں پر جہاں خواتین کا رش ہوتا۔ اس شام بھی اپنا ٹھیلا گھسیٹ کر اسی راستے سے گزر رہا تھا جہاں میں نے عورتوں کا رش دیکھا تو وہیں کھڑا ہو گیا۔ پتہ چلا یہ کسی عامل کا آستانہ ہے۔ اچانک میری نظر 2 عورتوں پر پڑی، وہ ایک لڑکی کو پکڑ کر بیٹھی تھی جبکہ لڑکی کے سر پر بڑی سی چادر تھی، اس کا چہرہ واضح نہیں تھا۔ مجھے بڑا افسوس ہوا، یقیناً اس جوان لڑکی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوگا، تبھی تو یہ عورتیں اس لڑکی کو لے کر بیٹھی تھی، جبکہ عورتیں آستانے سے نکل کر میرے ٹھیلے کے پاس جمع ہونے لگیں۔ میں جلدی جلدی انہیں پلیٹ بنا کر دیتا رہا، پھر تھوڑی دیر بعد رش کم ہوا تو میں نے یہاں سے ٹھیلا گھسیٹنا شروع کیا۔ اچانک ایک سنسان جگہ آ کر مجھے اپنے پیچھے کسی کے بھاگتے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں پلٹنے والا تھا جب وہ لڑکی میرے سامنے آئی۔ یہ تو وہی چادر والی لڑکی تھی جو ان عورتوں کے ساتھ عامل کے آستانے پر بیٹھی تھی۔ چنے والے، مجھے بچا لو خدا کے لیے، ورنہ وہ مجھے پکڑ کر لے جائیں گی۔ میں نے حیران ہو کر اس کے پیچھے دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ لڑکی بھاگ کر یہاں کیسے آ گئی؟ میں نے فوراً کہا تم کون ہو؟ اور وہ عورتیں کون تھیں؟ وہ روتے ہوئے بولی وہ زبردستی مجھے پاگل کرنا چاہتی ہیں، بس تم مجھے کسی طرح اپنے پاس چھپا لو، چاہو تو اپنے گھر ہی لے جاؤ، کچھ دن تمہارے گھر رکوں گی پھر اپنے گھر لوٹ جاؤں گی۔ یقین کرو میری جان کو بڑا خطرہ ہے، خدا را میری مدد کرو۔ وہ ہاتھ جوڑ کر رونے لگی۔ میں تو اس کی خوبصورتی دیکھ کر ہی کسی سوچ میں گم تھا۔ وہ کسی اونچے گھرانے کی لگتی تھی، اس کے جب بدن پر جو کپڑے تھے وہ بھی نہایت شاندار تھے۔ میرا گھر یہاں سے تھوڑے فاصلے پر تھا، میں مجبوری میں اسے گھر لے آیا۔ اماں اور چھوٹی بہن مہوش اسے دیکھ کر حیران تھیں۔ اماں نے کہا کون ہے یہ؟ میں نے کہا اماں بیچاری حالات کی ماری ہے، کچھ دن اسے گھر میں رکھ لیں، اس کی جان کو خطرہ ہے۔ اماں نے مزید کوئی سوال جواب نہ کیا اور وہ ہمارے ساتھ رہنے لگی، مگر جب بھی کوئی باہر سے محلے پڑوس کی عورت ملنے آتی اماں اسے کمرے میں چھپا دیا کرتی۔ ایک دن میں گھر آیا تو اماں نے کہا بیٹا یہ لڑکی بڑی عجیب ہے، آدھی رات کو چھت پر چلی جاتی ہے۔ میں نے کہا اماں آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو اماں نے کہا کل رات کو میں پانی پینے اٹھی تو یہ چھت پر جا رہی تھی، میں نے اسے 2-3 آوازیں بھی دیں مگر اس نے سنی ہی نہیں، حالانکہ چند قدم کا فاصلہ تھا، اور میں پریشانی سے جب اوپر چلی آئی کہ اسے بلا کر لاؤں کہ کہیں اسے نیند میں چلنے کی عادت تو نہیں، تو میں حیران رہ گئی اور مجھے ڈر بھی لگا جب میں نے اسے چھت پر کسی سے ہنستے ہوئے باتیں کرتے دیکھا اور اس کے بال کھلے ہوئے تھے مگر کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں حیران تو ہوا مگر ٹالنے کے لیے کہا اماں آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی نا، بھلا ایسا کیسے ممکن ہے؟ ارے میں کیا پاگل ہوں؟ یہ بال میں نے دھوپ میں سفید نہیں کیے، ضرور اس لڑکی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، تو مان یا نہ مان۔ میں نے دیکھا وہ لڑکی درخت سے بندھے جھولے پر بیٹھی زور زور سے جھولا جھول رہی تھی، اسے تو ارد گرد کی کوئی خبر ہی نہ تھی، اس کے لمبے بال کھلے ہوئے تھے۔ سچ میں مجھے کچھ عجیب لگا، حالانکہ مغرب کے بعد اماں مہوش کو بھی جھولے پر نہیں بیٹھنے دیتی تھیں۔ میں نے کہا اماں کچھ دنوں کی تو بات ہے، یہ پھر چلی جائے گی، آپ فکر نہ کریں۔ اگلے دن میں اسی پارک کے سامنے ٹھیلا لیے کھڑا تھا جب میں نے 2 آدمیوں کو ادھر ادھر پھرتے دیکھا، ان کے ہاتھ میں ایک چیز تھی
میں نے غور سے دیکھا تو میں انہیں پہچان گیا، یہ وہی تھے جو اس دن اسے گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ پھر وہ میرے قریب آئے اور انہوں نے مجھے ایک تصویر دکھاتے ہوئے کہا، برخودار، کیا تم نے اس لڑکی کو دیکھا ہے؟ میں گھبرا کر بولا، کون ہے یہ لڑکی؟ تو وہ بولے، دراصل یہ بہت امیر باپ کی بیٹی ہے، مگر اس کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ہم اس کا علاج کروا رہے ہیں، مگر جب بھی علاج شروع کرواتے ہیں یہ ادھورا چھوڑ کر کہیں نہ کہیں بھاگ جاتی ہے۔ اب بتاؤ، کہیں دیکھا ہے تم نے؟ یہ سن کر میری تو جان پر بن آئی۔ میں سوچنے لگا کہ اگر میں نے ان آدمیوں کو بتا دیا کہ یہ لڑکی میرے گھر پر ہے تو یقیناً یہ مجھ سے بدلہ لیں گے، اور ایسا نہ ہو کہ کہیں مجھے مار پیٹ کر اپنے ساتھ لے جائے۔ میں بیچارہ غریب کمزور انسان کیا کروں گا؟ ارے نہیں، میں نے اسے کہیں نہیں دیکھا، اگر آئندہ کہیں دکھائی دی تو ضرور آپ کو بتاؤں گا۔ میں پریشان سا اس رات گھر آیا۔ میں نے اماں سے کہا، وہ لڑکی کہاں ہے؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ نتاشا کی؟ ارے وہ تو نہ جانے شام کو کہاں چلی گئی تھی۔ پھر مہوش نے کہا، ارے ہاں بھائی، وہ بتا کر گئی تھی کہ مجھے ایک ضروری کام ہے۔ اب میں پریشان تھا کہ وہ کہاں گئی ہے، مگر سوچ رہا تھا کہ اچھا ہے اگر واپس نہ آئے، ورنہ میرے لیے یہ لڑکی پریشانیاں کھڑی کر دے گی۔ مگر وہ رات کو 9 بجے گھر کی دہلیز کے باہر کھڑی تھی، لباس مٹی میں اٹا ہوا تھا، ایسا لگا جیسے مٹی میں کھیل کود کر آئی ہے۔ بڑی عجیب لڑکی تھی، مجھے تو اس سے خوف آنے لگا تھا۔ میں نے ذرا لہجے کو سخت بنا کر کہا، کہاں تھی تم؟ اتنے گھنٹے گھر سے غائب ہو، تم جانتی ہو تمہارے گھر والے تمہیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ تو بدحواس ہو گئی، وہ کبھی مجھے ڈھونڈ نہیں پائیں گے۔ میں نے غصے سے کہا، اور اگر وہ میرے گھر پہنچ گئے تو مجھ پر الزام لگائیں گے کہ میں نے تمہیں زبردستی اپنے گھر میں قید کر رکھا ہے۔ وہ اس قدر زور سے ہنسی کہ مجھے تو اس سے پھر سے ڈر لگنے لگا۔ پھر وہ سرگوشیانہ انداز میں بولی، وہ نہیں ڈھونڈ پائیں گے مجھے، اور نہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، کیونکہ آج میری اہم ملاقات تھی۔ تم گئی کہاں تھی؟ میں نے پوچھا۔ پھر تبھی میری نظر اس کے کپڑوں پر لگی جھاڑیوں پر پڑی۔ ایسی جھاڑیاں عموماً قبرستانوں اور ویران جگہ پر اگتی ہیں، کہیں اس کے جسم میں کانٹے نہ چبھ گئے ہوں۔ یہ سوچ کر میں نے اس کے دوپٹے سے وہ جھاڑیوں کے ٹکڑے الگ کر دیے۔ پورا لباس مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ وہ فوراً غسل خانے میں گئی، اماں بھی اسے گھور کر دیکھ رہی تھی۔ رات کو مہوش مجھے کھانا دینے لگی تو بولی، بھائی مجھے اس سے ڈر لگتا ہے، پوری پوری رات یہ جاگتی ہے، پورے صحن میں چکراتی ہے، کبھی چھت پر کبھی آنگن میں، آپ اسے اس کے گھر چھوڑ آئیں نا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں بہنا کہ یہ گھر چلی جائے، اگر کچھ نقصان ہو گیا تو الزام میرے سر ہی آئے گا۔ بہرحال تم فکر نہ کرو، میں اس سے بات چیت کرتا ہوں، تمہیں فکر کرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ میں نے اس سے کہا، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں، آؤ چلو میرے ساتھ۔ میری بات سن کر وہ رونے لگی جیسے میں نے اس پر کوئی ظلم کر دیا ہو۔ پھر بولی، تم بھی باقی لوگوں کی طرح میرے ساتھ برا کرنے لگے ہو؟ جب میں اس گھر میں جانا نہیں چاہتی تو کیوں بضد ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ میں اس کی عاشق ہوں، مگر وہ ہمیشہ کے لیے مجھے اس سے جدا کر دیں گے، مگر سچ تو یہ ہے میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتی، اسی لیے تو بھاگ کر اس سے ملنے جاتی ہوں۔ سچ بتاؤ، کیا بول رہی ہو؟ جب تک پوری بات نہیں بتاؤ گی مجھے سمجھ نہیں آئے گا، اور ہو سکتا ہے میں تمہاری کوئی مدد بھی کر دوں۔ کیا تم کسی لڑکے سے محبت کرتی ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور بولی، وہ لڑکا نہیں، وہ انسان نہیں بلکہ جنزادہ ہے، اسی سے ملنے کے لیے تو بھاگ بھاگ کر قبرستان میں جاتی ہوں، جہاں پرانے برگد کے پیڑ ہیں نا، وہ وہیں رہتا ہے۔ اس کے انکشاف نے میرے ہوش اڑا دیے، اور اس کے منہ سے یہ بات سن کر میں اچھل گیا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ بدل گیا تھا، سفید آنکھیں لیے وہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تمہارا دماغ چل گیا ہے کیا؟ میں نے ایک بار پھر مضبوط لہجے میں اس سے سوال کیا، تو وہ سر جھکا کر بولی، میں بے بس ہوں، بس ایک بار میں نے اسے دیکھا تھا، تب سے ہی اس کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہوں۔ وہ عام انسانوں جیسا نہیں، بڑا خاص ہے، مگر گھر والے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اس سے جدا کر دیں گے، وہ اسے میرے قریب آنے سے منع کرتے ہیں۔ اب مجھے پورا یقین ہو گیا کہ یہ ضرور کسی غیر فطری مخلوق کے زیر اثر ہے، تبھی تو بہکی بہکی باتیں کر رہی ہے۔ اچھا، وہ کہاں رہتا ہے یہ تو بتاؤ۔ پھر وہ خوش ہو کر بولی، مجھے یقین تھا کہ تم میری مدد ضرور کرو گے، وہ وہاں رہتا ہے، اسی قبرستان میں، تم میرے ساتھ چلنا، میں تمہیں ضرور وہاں لے کر جاؤں گا۔ وہ ہر روز مجھ سے ملاقات کرنے یہاں آتا ہے اس گھر میں؟ یہ سوچ کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ایک جنزادہ ہمارے گھر میں روزانہ آتا ہے، وہ بھی اس غیر لڑکی کی وجہ سے۔ تبھی تو اماں اس دن مجھے بتا رہی تھی کہ جب سے یہ لڑکی آئی ہے
گھر سے عجیب سی بدبو محسوس ہوتی ہے، نہ جانے ہمارے گھر میں کیا ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میں تو کچھ بولنے کے قابل نہ رہا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلوں گا، مجھے لازمی وہاں لے کر جانا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ جو اسے دکھائی دیتی ہے وہ حقیقت بھی ہے یا یہ محض نفسیاتی لڑکی ہے جو پاگل پن میں آ کر ایسی حرکتیں کر گزرتی ہے۔ میری بات سن کر وہ خوش ہو کر کمرے میں چلی گئی، مگر مہوش اماں کے پاس سوتی تھی، جبکہ اماں اسے الگ کمرے میں سونے کے لیے کہتی، کیونکہ اماں اور مہوش دونوں ہی اس سے ڈرنے لگی تھیں، جبکہ وہ لڑکی یہ گھر کسی طور چھوڑ کر جانے کو تیار نہ تھی۔ میں تو چنے تیار کرنے کی وجہ سے پوری پوری رات جاگتا، اکثر دیکھتا کہ یہ ادھر ادھر ٹہلتی رہتی ہے، کبھی چھت پر جاتی تو کبھی صحن میں۔ مجھے اس کی کوئی سمجھ نہ آئی تھی۔ جو ہی اگلی رات میں کام سے واپس آیا، تھک ہار کر لیٹ گیا، مگر تبھی مجھے کمرے کے دروازے پر دستک سنائی دی۔ دروازہ کھولا، سامنے چادر لیے وہ کھڑی تھی۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا نا، میرے ساتھ چلو گے، میری مدد کرو گے، چلو آؤ تمہیں اس کے پاس لے کر چلوں۔ وہ میرے انتظار میں تھی۔ میری آنکھوں میں سخت نیند تھی۔ گھڑی پر نظر ڈالی تو 11 بج رہے تھے۔ میں تھک ہار کر کام سے لوٹا تھا، مگر جانتا تھا اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو یہ رونے لگے گی۔ میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ چپکے سے گھر کا دروازہ کھول کر ہم دونوں باہر نکل آئے۔ وہ بڑے پراسرار انداز میں دھیمے دھیمے چل رہی تھی، جیسے کسی خاص ملاقات کو جا رہی ہو، اور پھر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب وہ اسی قبرستان میں لے کر مجھے آ گئی۔ اس نے سامنے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا تھا اور پھر بولی، وہ دیکھو وہاں بیٹھا ہے، وہ میرا ہی انتظار کر رہا ہے، میں اس سے مل کر آتی ہوں، کہیں تمہیں دیکھ کر غائب نہ ہو جائے۔ اب میں درخت کے پیچھے چھپ گیا، پھر میں نے دیکھا وہ اس پیڑ کے نیچے جا کر بیٹھی اور زور زور سے ہنس کر باتیں کرنے لگی۔ اس کے ہنسنے کی آواز پورے قبرستان میں گونجنے لگی۔ میں تو سناٹے میں آ گیا تھا، کیونکہ وہاں مجھے کوئی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ وہ ایک اندیکھی مخلوق سے بات چیت کر رہی تھی، جبکہ میرا جی چاہا کہ سر پر پیر رکھ کر یہاں سے بھاگ جاؤں، مگر اکیلی جوان لڑکی کو چھوڑ کر جانے کا دل بھی نہیں چاہتا تھا۔ یہی سوچ کر میں پریشان تھا، اور کچھ دیر بعد جب میں نے پیڑ کی شاخوں کو زور زور سے ہلتے دیکھا، تبھی وہ چپکے سے اس پیڑ کے نیچے سے نکلی اور مجھے ڈھونڈنے لگی۔ ایک دم میں اس کے سامنے آ گیا اور کہنے لگا، کون تھا وہاں؟ اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور کہا، وہی تھا جس سے ملنے آئی تھی، وہی جنزادہ، مگر میں نے تو اسے دیکھا ہی نہیں، یقیناً وہ تمہیں ہی دکھائی دیا تھا۔ اب میں سمجھ گیا کہ ضرور اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، مجھے جلد سے جلد اس لڑکی کے گھر والوں کو بتا دینا چاہیے۔ یہی سوچ کر میں اسے گھر لے کر آ گیا۔ صبح تک میں ایک فیصلہ کر چکا تھا۔ جو ہی اگلی صبح ٹھیلا لے کر گھر سے نکلنے لگا، کسی نے پیچھے سے آواز دی، اور جب مڑ کر دیکھا تو وہ دہلیز پر کھڑی تھی، میرے قریب آ کر بھاری لہجے میں بولی، اگر تم نے کسی کو بتایا نا تو مجھ سے برا نہیں ہوگا۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے، شاید اسے پتہ لگ گیا تھا کہ میرا ارادہ کیا ہے۔ مجھے خوف محسوس ہوا، مگر میں سر جھٹک کر فوراً گھر سے نکل آیا۔ مجھے ان آدمیوں کو اس کے بارے میں بتا دینا چاہیے تھا، اب تو شاید وہ مجھے کہیں ملے ہی نہ۔ پھر ایک دن میں اسکول کے سامنے ٹھیلا لگائے کھڑا تھا جب بڑی سی گاڑی وہاں آ کر رکی۔ گاڑی میں سے امیر شخص نکلا۔ اس نے بہت بڑی تعداد میں بچوں میں بڑے بڑے ٹفن بانٹنا شروع کیے۔ یہ کھانے کے ٹفن تھے۔ میں حیران ہوا کہ بڑا سخی آدمی لگتا ہے۔ مجھے بہت اچھا لگا، پہلی بار کسی انسان کو غریب بچوں کے لیے کچھ بانٹتے ہوئے میں دیکھ رہا تھا۔ تبھی ساتھ کھڑا وہ بوڑھا آدمی بولا، بیچارہ کس قدر پریشان ہے، جبھی تو اپنی پریشانی ختم کرنے کے لیے بچوں میں کھانا بانٹ رہا ہے۔ میں نے کہا، کیسی پریشانی بابا جی؟ کیا آپ اس آدمی کو جانتے ہیں؟ ارے ہاں ہاں، یہ سیٹھ نعیم ہے، بہت بڑا رئیس آدمی، اس کی اکلوتی بیٹی کئی ماہ سے غائب ہے۔ میں حیران ہوا، تبھی ایک دم سے ایک آدمی سیٹھ کے قریب آیا۔ وہ اس کے کان میں کچھ کہہ رہا تھا، مگر میں اس آدمی کو پہچان گیا تھا۔ یہ تو وہی تھا جو اس دن مجھے اس کی تصویر دکھا کر اس کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ میں گھبرا گیا، میری جان پر بن آئی۔ اگر میں اس کے پاس جا کر کہتا ہوں کہ اس کی بیٹی ہمارے گھر میں ہے تو یقیناً یہ مجھے گرفتار کروا دے گا، کیونکہ وہ بوڑھا آدمی کہتا تھا وہ اس کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی ہے۔ میں سر پکڑے کھڑا ہو گیا، مگر اب مجھے اس کی بیٹی کی جان بچانا بھی ضروری تھا، کیونکہ وہ ہر رات قبرستان جاتی ہے، نہ جانے اس کے ساتھ کیا معاملات ہیں، کیا چل رہا ہے، کب سے چل رہا ہے۔ میں جلدی جلدی گھر پہنچا اور خود سیٹھ کے گھر کی تلاش میں اس پوش علاقے میں نکل آیا۔
سامنے ہی اس کا بڑا سا بنگلہ تھا۔ میں حیران ہوا، شکل سے تو وہ لڑکی واقعی امیرزادی لگتی ہے، مگر اتنی امیر تھی یہ تو میں نے دور دور تک نہ سوچا تھا۔ گھر کے اندر جانے سے میں ہچکچا رہا تھا۔ گیٹ پر چوکیدار کھڑا تھا۔ میں نے کہا، میں سیٹھ کی گمشدہ بیٹی کے بارے میں کوئی اطلاع لے کر آیا ہوں۔ وہ فوراً مجھے اندر لے گیا۔ امیر آدمی بولا، تم میری بیٹی کے بارے میں جانتے ہو؟ میں نے کہا، سیٹھ صاحب مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس کی معصوم شکل اور معصوم باتوں میں آ کر میں نے اس لڑکی کو گھر میں پناہ دے دی، کیونکہ اس نے مجھ سے کہا تھا اس کی جان کو خطرہ ہے، تو میں نے اپنی نرم طبیعت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے اپنے گھر میں رکھا۔ مجھے معاف کر دیں، مگر وہ اب میرے گھر میں رہنے کے بعد بڑی عجیب و غریب حرکتیں کر رہی ہے۔ مجھے اس سے ڈر لگتا ہے، نہ صرف مجھے بلکہ میرے گھر والے بھی اس سے ڈرتے ہیں۔ وہ آدھی رات کو اٹھ کر چپ چاپ گھر سے نکل جاتی ہے اور جنوں کی باتیں کرتی ہے۔ میں نہیں چاہتا اس لڑکی کی زندگی کو کوئی نقصان پہنچے۔ بڑی مشکل سے آپ کا گھر ڈھونڈ کر یہاں تک پہنچا ہوں۔ سیٹھ بڑا خوش ہوا اور کہا، برخودار، تم نے تو بڑا احسان کر دیا ہے۔ میری بیٹی میری زندگی ہے، اگر اسے کچھ ہو جاتا تو شاید میں زندہ نہ رہتا۔ یہی سوچ کر وہ فوراً میرے ساتھ میرے گھر آیا۔ اتنا بڑا آدمی آج میرے گھر آیا تھا اپنی بیٹی کو لینے، مگر جو ہی اس لڑکی جس کا نام امیرہ تھا، اس نے اپنے باپ کو دیکھا، وہ کمرے میں جا کر چھپ گئی اور نفرت سے بولی، چنے والے، تم نے میرے ساتھ بہت برا کیا، اس کا بدلہ تو میں ضرور لوں گی۔ تم نے میرے باپ کو میرے بارے میں کیوں بتایا؟ چلے جائیں آپ یہاں سے، مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ میں یہ بھی جاننا چاہتا تھا آخر یہ ایسی باتیں کیوں کرتی ہے، مگر اتنے سوال اب میں اس کے باپ سے نہیں پوچھ سکتا تھا۔ پھر اماں نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے باپ کے حوالے کر دیا اور اس کے باپ سے کہا، یہ آپ کی بیٹی ہمارے پاس امانت تھی، شکر ہے کہ ہم اس امانت کو خیر خیریت سے آپ کے حوالے کر رہے ہیں۔ اماں شرمندہ تھی، میں بھی ان سے معافی مانگ رہا تھا۔ وہ شخص بار بار اسے گلے سے لگا کر پیار کر رہا تھا، جبکہ مجھے امیرہ کی نفرت کی سمجھ نہ آتی تھی۔ آخر ان دونوں کے آپس میں کیا تعلقات ہیں؟ یہ اپنے باپ کے ساتھ جانا کیوں نہیں چاہتی؟ پھر مجھے لگا کہ شاید یہ سب کچھ اسی رنزادے کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ وہ اس پر حاوی ہو چکا ہے۔ پھر امیرہ ہمارے گھر سے چلی گئی، مگر یہ کہانی ادھوری رہ گئی، کیونکہ میں وجہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر امیرہ کی اپنے باپ سے نفرت کی وجہ کیا ہے۔ اس بات کو کئی دن گزر گئے۔ مجھے تھوڑی فکر ہونے لگی تھی کہ وہ اپنے گھر میں کیسی رہتی ہوگی، اس کے باپ نے اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ ایک رات میں پارک کے سامنے کھڑا تھا۔ یہاں پر آج بہت رش تھا، کیونکہ سرکاری چھٹی ہونے کی وجہ سے پارک بھرا ہوا تھا۔ میری خوب بکری ہو رہی تھی۔ ابھی مجھے یوں ہی چنے بیچتے بیچتے رات کا 1 بج گیا۔ میرا پورا پتیلا بک گیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار آج اتنی کمائی ہوئی تھی۔ میں خوشی خوشی پیسے جیب میں ڈالے گھر کو جا رہا تھا، مگر کیا معلوم تھا کہ راستے میں قیامت ٹوٹ پڑے گی جب میں نے 2 موٹر سائیکل سوار کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ میں جانتا تھا کہ آج میری کمائی ان کے ہاتھ میں چلی جائے گی، اور جو ہی وہ میرے قریب آئے میں پہچان گیا کہ یہ ڈاکو ہیں۔ اچانک وہ میرے قریب آ کر حیرت سے آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھنے لگے۔ ان کا چہرہ ایسے ہو گیا جیسے انہوں نے کوئی ہولناک شے دیکھ لی ہو۔ میں نے پلٹ کر بھی دیکھا، میرے پیچھے کچھ نہ تھا، مگر وہ دونوں موٹر سائیکل سے نیچے گر پڑے اور موٹر سائیکل وہیں چھوڑ کر ایسے فرار ہوئے جیسے انہوں نے میرے پیچھے بھوت دیکھ لیا ہو۔ میں حیران تھا، مگر شکر ادا کیا کہ خدا نے مجھے بچا لیا۔ مگر یہ سب کیسے ہوا؟ میں تیز تیز قدموں سے گھر کی طرف جانے لگا۔ راستے میں ایسے لگا جیسے کوئی میرے تعاقب میں آ رہا ہے۔ پلٹ کر دیکھا، وہ اجنبی آدمی تھا جس نے مفلر سے چہرہ ڈھانپا ہوا تھا۔ وہ میرے قریب آ کر بولا، کیسا لگ رہا ہے اپنی حلال کی کمائی کے بچ جانے پر؟ میں حیران ہوا اور کہا، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ارے میری وجہ سے تو وہ ڈاکو بھاگے ہیں، یا تمہیں نہیں پتہ؟ تو آپ میرے پیچھے تھے؟ میں حیران ہوا کہ یہ آدمی کون ہے، اور جب اس نے چہرے سے مفلر ہٹا کر مجھے دیکھا، خوف کے مارے میری چیخ نکل گئی۔ وہ اتنا خوفناک تھا، اچانک دیکھتے ہی دیکھتے اس کا قد لمبا ہونے لگا۔ میں نے ڈر کے مارے کانپتے ہوئے کہا، تم کون ہو اور یہ تمہارا قد کیسے لمبا ہو گیا؟ وہ ہنستے ہوئے بولا، تم میرے وجود کو دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتی۔ میں نے ہی ان ڈاکوؤں کو اپنے خوف سے تم سے دور کر دیا تھا، کیونکہ مجھے میری امیرہ واپس چاہیے۔ وہ 2 قدم چلتا میرے قریب آیا اور بولا، میں وہی ہوں جس سے امیرہ محبت کرتی ہے، مگر تم نے اسے مجھ سے دور کر دیا۔ میں نے بے ساختہ کہا، مجھے معاف کر دیں، لیکن ایک باپ کے آنسوؤں نے
مجھے ایک بیٹی کو اس تک پہنچانے کے لیے مجبور کیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے آج تمہارے پیسے بھی بچائے ہیں اور تمہاری جان بھی۔ بدلے میں تمہیں میری مدد کرنی ہوگی، امیرہ کو واپس لانا ہوگا۔ مگر میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کا باپ تو امیر آدمی ہے، میں ان کے گھر بھی نہیں جا سکتا۔ اس کے باپ نے اس پر سخت پہرے بٹھا دیے ہیں۔ میں اس کے قریب جاتا ہوں تو مجھے شدید تکلیف ہوتی ہے، میری طاقتیں کمزور پڑتی ہیں۔ ایک تم ہی ہو جو میری مدد کر سکتے ہو۔ تم پر وہ عمل نہیں کیا گیا جو اس نے مجھ پر کروایا ہے، سو تم اسے میرا پیغام دے دینا۔ میں گھبرا گیا کہ اگر اس کی بات نہ مانی تو یہ مجھے نقصان پہنچا دے گا۔ بڑی مشکل سے گھر پہنچا۔ جتنی خوشی آج ملی تھی نا، ساری خاک میں مل گئی تھی۔ ایک بار پھر امیرہ کے گھر جانے کا سوچنے لگا۔ سر پر ٹوپی رکھی اور تقریباً اپنا چہرہ چھپا لیا تھا اور اسی پوش علاقے میں پہنچ گیا۔ گو کہ میرے چنے یہاں کے لوگوں کے قابل نہیں تھے، کیونکہ یہ علاقہ ہی رئیسوں کا تھا۔ میں صرف امیرہ کے گھر کے سامنے کھڑا اسے دیکھنے کے انتظار میں تھا، تبھی مجھے کھڑکی میں سے کوئی چہرہ جھانکتا دکھائی دیا۔ یہ تو وہی تھی۔ اس اجنبی چہرے کی وجہ سے میں کتنی پریشانیوں میں مبتلا ہوں۔ میں اس کے پاس جانا چاہتا تھا مگر کوئی راستہ نظر نہیں آیا۔ شام تک ساکت وہیں کھڑا رہا اور جب دوبارہ اس کا چہرہ دکھائی نہ دیا، تھک ہار کر واپس مڑنے والا تھا کہ اچانک سنسان گلی سے گزرتے ہوئے کسی نے پیچھے سے مجھے آواز دی۔ پلٹ کر دیکھا تو وہ امیرہ ہی تھی۔ چنے والے، تم مجھ سے ملنے آئے تھے نا؟ وہ مجھے سر سے لے کر پیر تک گھورنے لگی۔ ہاں، ملنے آیا ہوں، کوئی پیغام دینا تھا۔ مگر تم یہ کیا معاملہ ہے؟ سچ بتاؤ، تمہارے والد نے تمہیں گھر میں قید کیوں کر رکھا ہے اور تم اس سے ملنے کیوں جاتی ہو جو تمہارے لیے خطرناک ہے؟ یہ سب میں تمہیں ضرور بتاؤں گی، مگر چاند کی 14 تاریخ کو اس رات میں گھر میں نہیں رک سکتی۔ وہ مجھے بلاتا ہے اپنے پاس، تم بھی وہاں میرا انتظار کرنا، میں تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتا دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ یہاں سے چلی گئی۔ پھر اس رات میں اپنے گھر میں سو رہا تھا جب اچانک وہ میرے سامنے آیا۔ اس کی نظروں میں میرے لیے غصہ تھا۔ میں اس کی دہشت سے کانپنے لگا۔ غصے میں وہ بولا، اب مجھے پورے 10 روز انتظار کرنا ہوگا، نہ جانے کب چاند کی 14 آئے گی اور وہ مجھے ملنے آئے گی۔ میں حیران پریشان سنتا جا رہا تھا، پھر معمول کے مطابق اپنا کام کرنے لگا۔ مگر ایک دن ایک گاڑی میرے پاس آ کر رکی، اس میں سے نکلنے والا سیٹھ امیرہ کا باپ ہی تھا۔ تم وہی چنے والے ہو نا جس نے امیرہ کو اپنے گھر میں رکھا تھا؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ آؤ میرے ساتھ برخودار، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں گھبرا گیا، میں اتنی بڑی گاڑی میں بیٹھنے کے لائق نہ تھا۔ جو ہی وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر گھر میں گیا، میں نے دیکھا یہ ایک کمرہ تھا۔ میں چپ چاپ سر جھکائے بیٹھ گیا، مگر اس نے ایک ایسی بات کہی جو سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ تم میری بیٹی سے نکاح کرو گے؟ میں حیرانی سے ان کی شکل دیکھنے لگا۔ مگر میں آپ کی بیٹی کے قابل نہیں، وہ بہت خوبصورت ہے، امیر ہے، جبکہ میں ایک عام سا چنے بیچنے والا لڑکا ہوں جو گھر کے اخراجات بھی پورے نہیں کر سکتا۔ ایسے میں بھلا میں اسے کیسے خوش رکھ سکتا ہوں؟ میں جانتا ہوں تم اس لیے منع کر رہے ہو کیونکہ اس کے ساتھ کچھ معاملات ہے۔ اب میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ یہ میرے دشمنوں کا کیا دھرا ہے؟ میں چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ اصل میں جب امیرہ کالج میں پڑھتی تھی تب میں نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس نے ایک لڑکی سے دوستی کر لی، وہ لڑکی اسے الٹے سیدھے کام سکھانے لگی۔ وہ ایسے کام سیکھ رہی تھی جو سب غیر ماورائی چیزوں سے تعلق رکھتے تھے۔ اکثر امیرہ گھر سے غائب رہنے لگی، مگر اس وقت میں کاروبار میں الجھا ہوا تھا۔ میرا کاروبار بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ میں نے بس لالچ میں آ کر دنیا جہان کا مال سمیٹنا شروع کر دیا۔ میری بیوی کی 10 سال پہلے وفات ہو گئی تھی۔ اس کے بعد امیرہ اپنی زندگی میں بہت اکیلی تھی۔ اس نے ایک لڑکی سے دوستی کی جو میرے دشمنوں کی بیٹی تھی، اور وہ لڑکی جان بوجھ کر امیرہ کی زندگی میں آئی تھی۔ میں ان باتوں سے بے خبر تھا، اور پھر جب میری ہوش تو تب اڑی جب ملازمہ نے مجھے بتایا کہ امیرہ بی بی تو پوری رات گھر سے غائب رہتی ہے، نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ میں نے اس رات اسے ہر جگہ تلاش کیا، وہ مجھے کہیں نہ ملی۔ پھر ایک دم سے مجھے ہوش آیا کہ کیوں نہ میں اپنے ہی گھر میں اسے تلاش کروں۔ گھر کا کونا کونا چھان مارا اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب میں نے اسے تیسری منزل پر بیٹھے دیکھا۔ یہ تم نے کیا حال بنا رکھا ہے؟ تو وہ بولی، بس ایک رات کی بات ہے، پھر وہ میرے پاس آ جائے گا۔ نہ جانے وہ کس کے بارے میں باتیں کر رہی تھی۔ جب میں نے اس کے منہ سے کسی جنزات کا ذکر سنا تو میرے تو ہوش اڑ گئے۔
پھر مجھے پتہ چلا کہ اس لڑکی نے امیرہ کو اس بات پر قائل کیا تھا کہ اس کی شادی کسی انسان سے نہیں بلکہ جنات سے ہونی چاہیے تو وہ زندگی کی ہر خوشی حاصل کر سکتی ہے۔ اور پھر امیرہ خود کو اداس اور اکیلا محسوس کرتی تھی۔ کچھ دن بعد وہی ہوا جس کا ڈر تھا، وہ اس کی زندگی میں شامل ہو گیا تھا۔ وہ دن رات خود کو کمرے میں قید کر کے رکھتی۔ اب جب مجھے کاروبار سے فرصت ملی، میں نے اس لڑکی کا پتہ کروایا۔ وہ پتہ چلا وہ میرے کاروباری حریف کی بیٹی ہے، جو جان بوجھ کر امیرہ کی زندگی میں آئی تھی، محض مجھے پریشان کرنے کے لیے۔ اس کا علاج کروانے کے لیے میں نے کوئی پیر فقیر عامل کوئی آستانہ نہ چھوڑا، مگر جب جب میں اسے کہتا کہ تم اس جنزات کو زندگی سے نکال دو تو وہ گھر سے بھاگ جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دو تین بار گھر سے بھاگ گئی اور پھر کئی دن تک غائب رہی۔ پورے خاندان میں ہماری ناک کٹ گئی تھی کہ میری جوان بیٹی گھر سے غائب ہو گئی۔ اب میرے ساتھی، کاروباری بندو سب جانتے تھے کہ امیرہ کیسی ہے۔ اب جب میں نے اپنی پریشانی کل کامل کو بتائی تو انہوں نے کہا ہے تم امیرہ کی شادی کروا دو۔ میں نے تو اسے کہا ہے کہ ایسی صورتحال میں کوئی اس سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ تو عامل نے کہا جب اس کا نکاح ہوگا تو وہ تمام گناہوں سے پاک ہو جائے گی، بالکل جیسے اس نے دوسرا جنم لیا ہو۔ اس طرح سے وہ جنزادہ اس کی زندگی سے اپنے آپ چلا جائے گا۔ تم مجھے نیک اور محنتی لڑکے نظر آتے ہو، کیا تم امیرہ سے شادی کرو گے؟ میں حیران ہوا کہ بھلا اتنا امیر آدمی یوں کیسے کسی غریب سے اپنی بیٹی کی شادی کروا سکتا ہے؟ اب تم اس کی حقیقت جان گئے ہو، تم نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ کس طرح کی سرپھری ہو چکی ہے، مگر تم اسے اچھے سے سنبھال سکتے ہو۔ میرے پاس روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں، چاہوں تو اس کے لیے دنیا کی ہر خوشی خرید سکتا ہوں، مگر اس کے دماغ میں جو بات ہے وہ میں کسی طرح نہیں نکال سکتا۔ مگر تم سمجھدار نظر آتے ہو، تم پر بھروسہ ہے، تم اسے سنبھال لو گے۔ وہ امید بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے نکاح کے لیے حامی بھر لی اور پھر اگلی شام میرا اور امیرہ کا نکاح ہو گیا۔ میں سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ اتنی امیر لڑکی سے میری شادی ہو جائے گی۔ اس نکاح میں اماں اور مہوش بھی شامل تھیں اور شادی کی رات بڑی عجیب تھی۔ میں اسے گھر لے آیا مگر وہ غصے اور نفرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، دیکھنا میں اسے بلاؤں گی اور وہ تمہارا حشر نشر بگاڑ دے گا۔ میں نے اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا فی الحال اسے بھول جاؤ، کیونکہ اب میں تمہارا شوہر ہوں، وہ تمہاری زندگی میں واپس نہیں آئے گا۔ یہ سن کر وہ تو غصے میں آ گئی۔ مجھے ابھی اور اسی وقت وہاں جانا ہے ورنہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ وہ دلہن بنی لال جوڑے میں شور مچانے لگی، تبھی میں اسے وہاں لے جانے پر تیار ہو گیا۔ اماں اور مہوش حیران تھیں۔ اماں بولیں اسے دلہن کے کپڑوں میں باہر نہ لے جاؤ، بری نظر ہوتی ہے۔ میں نے اماں کی بات نہ مانی اور اسے اپنے ساتھ قبرستان میں لے آیا۔ وہ اسی برگد کے پیڑ کے سامنے کھڑی اسے پکارنے لگی، جب اچانک اس پیڑ کے اندر سے آواز آئی چلی جاؤ یہاں سے، اب تم میرے لیے کچھ نہیں، کیونکہ تم کسی کے نکاح میں ہو، اور جو لڑکی کسی سے شادی کر لے میں اس کے پیچھے نہیں جاتا۔ یہ سن کر امیرہ دھاڑے مار کر رونے لگی۔ اس نے سارے کپڑے مٹی میں لتھڑ لیے۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے اٹھایا اور گھر لے آیا۔ 2-4 ہفتے تو اسی پاگل پن میں اس نے گزار دیے، مگر میں نے اس کا پوری طرح خیال رکھا۔ ابھی بھی میں اپنا کام کر رہا تھا۔ پھر ایک روز امیرہ کے ابا آئے اور انہوں نے کہا میں نے تمہارے اور اپنی بیٹی کے لیے فلیٹ خریدا ہے، میں چاہتا ہوں تم وہاں رہو، اپنے گھر والوں کو بھی اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو۔ میں نے اپنے کاروبار میں تمہیں حصے دار بنایا ہے، چونکہ تم میرے اکلوتے داماد ہو۔ میرا جو کچھ ہے وہ امیرہ کا ہے اور جو امیرہ کا ہے وہ تمہارا ہے۔ میں انکار کرنا چاہتا تھا مگر سیٹھ نعیم جو اب میرا سسر تھا وہ انتہائی اچھا انسان تھا۔ وہ میرا شکر گزار تھا کہ میں نے مشکل گھڑی میں اس کی بیٹی سے شادی کر کے اسے بڑی ناگہانی آفت سے بچا لیا۔ آہستہ آہستہ دن گزرنے کے ساتھ امیرہ بھی ٹھیک ہونے لگی۔ شادی کے کچھ دن بعد تک وہ کہتی رہی مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میری شادی ایک غریب چنے والے سے ہو سکتی ہے۔ میں اس کی بات سن کر مسکرا دیتا، مگر اب میرا سب کچھ بدل گیا تھا۔ میں بڑے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لگا تھا۔ اماں تو میرے صدقے واری جاتی اور کہتی دیکھو میرے بیٹے نے سچے دل سے محنت کی، کسی کی برائی نہ کی، تبھی تو اللہ نے آج تمہیں اتنا نوازا ہے۔ اور میں اماں کی بات سن کر مسکرا دیا کرتا تھا۔ اور پھر مہوش کی شادی بھی کسی بڑے گھرانے میں کر دی کیونکہ اس کے لیے اچھا رشتہ مل گیا تھا۔ شاید میرے ساتھ ساتھ مہوش کی قسمت بھی بدل گئی تھی اور اب میرا کاروبار اچھا چل رہا ہے۔
امیرہ کا رویہ میرے ساتھ بہتر ہو گیا ہے، وہ پچھلے دنوں کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتی۔ میں اسے سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، وہ سب تمہاری سہیلی کا کیا دھرا تھا۔ پھر وہ کہتی ہے کہ میں کتنی نادان تھی جو اس کی باتوں میں آ کر ذاتی نقصان کرتی رہی۔ وہ تو شکر ہے کہ تم نے مجھے اپنا لیا، ورنہ شاید میں اس معاشرے میں اپنا منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ امیرہ میری احسان مند ہے، مگر کبھی کبھار پرانی باتوں کے بارے میں سوچتا ہوں۔ گزرا وقت ذہن میں آتا ہے تو خوف کے مارے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ میری ہی بیوی تھی جو آدھی رات کو پرانے قبرستان میں بغیر سوچے سمجھے کسی سے ملاقات کرنے یوں ہی نکل جاتی تھی، بغیر کسی خوف اور خطرے کے۔